انتظار کی گھڑیاں ختم، صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ مضبوط شواہد اور ناقابل تردید ثبوت، ایرانی سازش اور تخریب کاری کی نقاب کشائی کرتی پہلی دستاویزی فلم۔ ایران اور اسرائیل در حقیقت ایک سکے کے دو رخ۔ میڈیا میں پھیلائے گئے جھوٹ کی حقیقت۔ دنیائے میڈیا کی تاریخ میں لازوال اور اپنی نوعیت کی منفرد کاوش۔ وصال اردو۔ ایسا کیوں ہے کہ ہلاکت خیز ذہنیت اور مخالفانہ سوچ کے ساتھ پروان چڑھنے والا مغرب و مشرق تو مادی ترقی، تمدن اور امن و استقرار میں دن بدن آگے جا رہا ہے، جبکہ ہم جن کے پاس رب ذوالجلال کی عطا کردہ امن و سلامتی کی علم بردار شریعت ہے، تباہی و بربادی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی افراتفری کا شکار ہے، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، قاتل کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور مقتول کو یہ خبر نہیں کہ وہ کس جرم میں مارا جا رہا ہے۔ ہم اپنے آپ سے نبرد آزما ہیں اور اپنے ہی شہروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اپنے ملکوں پر منڈلانے والے صہیونی اور ماسونی خطرات کو ہم بارہا زیر بحث لا چکے ہیں۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ لا تنسون عام 1907 أوصيكم وأنتم وأبنائكم لا تنسون 1907 مؤتمر 1907 کے سال کو فراموش نہیں کرنا۔ میں آپ کو اس بات کی بار بار تاکید کروں گا، آپ لوگ اور آپ کی آنے والی نسلیں 1907 کے سال کو نہ بھلائیں۔ 1907 میں منعقد ہونے والی اس امپیریل کانفرنس کی بات کر رہا ہوں، جس کے تلخ ثمرات آج ہمارا مقدر بنے ہوئے ہیں، جس میں اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کامپل بزمن نے یورپ کے 7 ممالک کو شرکت کی دعوت دی، جس میں جرمنی شامل نہیں تھا۔ اس نے ان ممالک کو بلا کر کہا کہ ہم اس وقت انحطاط پذیر ہیں، مانتے ہیں کہ ہمارے بیچ بہت اختلافات ہیں، ہمارے درمیان خطرناک قسم کی کشاکش ہیں، لیکن کیا آپ لوگ عروج و ترقی پر باقی رہنا چاہتے ہو یا روبہ تنزل رہنے پر ہی راضی ہو؟ اس وقت سب نے بیک زبان کہا کہ نہیں، ہم عروج و ترقی ہی چاہتے ہیں۔ اس لمحے عالم عربی کے نقشے وفود میں شامل تمام ارکان میں تقسیم کیے گئے۔ جب ہر رکن نے عرب دنیا کا نقشہ لے لیا تو کامپل بزمن نے پوچھا، نقشے وصول کر لیے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب کامپل بزمن نے کہا کہ یہ خلیج سے لے کر بحر اوقیانوس تک کا جو خطہ ہے، یہی ہماری قوت یا ذوق کا راز پنہا ہے۔ یہ خطہ اس وقت کمزور، ناتواں اور ناخواندہ ہے اور افتراق و انتشار کا شکار ہے۔ پانی کے ایک ایک قطرے کی خاطر مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ترقی کے تمام بنیادی عناصر موجود ہیں۔ ان کے پاس وہ کچھ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ بعض اقلیتوں کو چھوڑ کر سبھی ایک ہی دین کے پیروکار ہیں، جبکہ یورپ میں 20 مذاہب ہیں اور عالم عربی کا دین ایک ہے، زبان ایک ہے۔ کویت سے نواکشوط تک چلنے والے شخص کو کسی ترجمان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دیکھو اتنی وسیع مسافت پر پہلے خطے میں ایک ہی زبان بولی جاتی ہے۔ اس خطے کے شمال میں یورپ ہے، جنوب میں افریقہ، بر صغیر اور ایشیا واقع ہیں۔ اس خطے میں ایسے تمام خام مواد کے ذخائر موجود ہیں جن کی اس وقت یورپ کو اشد ضرورت ہے۔ یہ خطہ ابنائے ہرمز، ابنائے باب المندب، نہر سویز اور ابنائے جبل طارق جیسی بحری گزرگاہیں بن کر کے ساری دنیا پر عرصہ حیات تنگ کر سکتا ہے۔ تو یہ خطہ اگر طاقتور ہو جائے تو ہماری ترقی کے راستے مسدود ہو جائیں گے۔ اس علاقے کو صرف اور صرف اچھی قیادت کی ضرورت ہے، بس جو ہی انہیں اچھی قیادت میسر آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ یہ امت کمال تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ان کے پاس کامیابی کے تمام تر عناصر کی فراوانی ہے۔ تو یہاں سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ برادران، میں چاہتا ہوں کہ یہ مواد درسی نصاب میں شامل ہو، اسے بطور نصاب پڑھا جائے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا کچھ ہوا ہے۔ تو پھر یہ لوگ بحث و تمہیز کے بعد 3 امور تک پہنچے۔ نمبر 1، اس خطے میں ایک ایسے غیر ملکی وجود کا بیج بونا ناگزیر ہے جو جزیرہ عرب کے مشرق و مغرب کے بیچ حد فاصل کا کردار ادا کرے۔ انہوں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا۔ سارے دستاویزات میرے پاس ہیں، عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں۔ ان میں
میں اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، بس غیر ملکی وجود کا ذکر ہے۔ اس غیر ملکی وجود کے 3 اہداف ہوں گے۔ ایک تو یہ جزیرہ عرب کے مشرق و مغرب کے بیچ حد فاصل کا کردار ادا کرے گا، دوسرا یہ کہ وہ یورپ کا حلیف ہوگا، اور اس کا تیسرا ہدف جو اہم ترین ہدف ہے، اور وہ یہ کہ اس خطے کو عدم توازن کا شکار کرنا ہے، کیونکہ توازن سے امن و استقرار جنم لیتا ہے، اور امن و استقرار سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اور ہم ایک ایسی فضا پیدا کرنا چاہتے ہیں جو عرب قوم کی ترقی میں رکاوٹ ہو۔ اگر یہ قوم ترقی کر گئی تو اس کا حساب ہمیں چکانا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں نصابی کتابوں میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس موضوع کو بطور نصاب نہیں پڑھا تو یہ ہمارا قصور ہے۔ اسی بنا پر مغربی قوتوں نے ایک غیر ملکی وجود کا بیج بونے کا فیصلہ کر لیا۔ 1907 میں ہونے والی اس سازش کے بارے میں ہم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کو تمام تعلیمی مراحل میں بطور نصاب شامل کر لوں، تمام طلبہ اسے پڑھیں۔ ہم اس وقت تک اس کانفرنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میرا چیلنج ہے کہ کسی ایک نے بھی اسے نصاب میں شامل نہیں کیا۔ یہ فیصلہ ہوتی ہی یہودیوں نے ہائم و ازمن کی قیادت میں برطانیہ، جرمنی اور تمام دوسرے ممالک کا دورہ کیا اور خود کو اس غیر ملکی وجود کا کردار ادا کرنے کے لیے پیش کر دیا۔ پہلے وہ ترکی گئے تھے، لیکن سلطان عبدالحمید نے ان کے مطالبات رد کر دیے تھے اور کہا کہ ہم نے طے پانے والے فیصلوں کو پڑھ لیا ہے، تو کیا خیال ہے اگر ہم اس غیر ملکی وجود کا کردار نبھائیں؟ ہم آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم مغرب کے حلیف رہیں گے، لیکن تم نے ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دینا، بلکہ ہمارے تمام مطالبات پورے کرنے ہیں، اور ہمارا ایک ہی کام ہوگا، اور وہ ہے امت مسلمہ کی ترقی کے راستے مسدود کرنا۔ یہ آپ کے لیے کافی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہی کافی ہے۔ اور آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ہے کہ ہم نے امت مسلمہ کی ترقی میں رکاوٹیں پیدا کرنی ہے۔ ہم نے اس امت کو عدم توازن کا شکار کرنا ہے، کیونکہ توازن سے امن و استقرار جنم لیتا ہے، اور امن و استقرار سے ترقی کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور ہم ان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے برطانیہ، فرانس اور سارے کا سارا یورپ اور ایسے ہی امریکہ کبھی اسرائیل کی شکست گوارا نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل کی شکست در حقیقت سن 1907 میں تشکیل دیے گئے ان کے اپنے منصوبے کی شکست ہے۔ فلا يمكن تسمح لأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا الدول دي بهزيمة إسرائيل، لأن هزيمة إسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 1907۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک اور چہرے سے بھی مکر و فریب کے پردے کو چاک کریں، جس کی خباستیں اور ریشہ دوانیاں کسی طور پر بھی صہیونی چہرے سے کم نہیں ہیں، اور وہ اسلام اور مسلمانوں سے بغض اور کینہ رکھنے والی تحریک صفویت کا مکروہ چہرہ ہے۔ ہمارا مقصد صہیونیت اور صفویت کی حیت کا تجزیہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے ان دونوں تحریکوں کی حقیقت، نفسانیت اور طرز فکر کا ایک ہمہ گیر اور کامل جائزہ لے کر اس کے مطابق ان کے میکینزم اور بیرونی اور اندرونی سطح پر ان تحریکوں کا درست فہم و ادراک پیش کرنا ہے۔ اس سلسلے میں عین ممکن ہے کہ ہم اس معرکہ آرائی کے تمام پہلوؤں اور سطحوں پر ایک دقیقہ رس اور گہری نگاہ ڈال کر ان تحریکوں کی طرف سے کامیابی کے ساتھ برپا کی جانے والی مسلح کشمکش کا کامیابی کے ساتھ تجزیاتی تعاقب کر سکیں، اور بلا شبہ یہ بھی جہاد و مقاومت کی ایک شکل ہے۔ وقوع پذیر حوادث کے پیچھے کار فرما سازشی تشریح سے ہمارا مقصد اپنے آپ کو ملامت سے بری کرنا نہیں ہے، گو کہ ہمارا ایمان ہے کہ حق و باطل کے مابین کشمکش روز اول سے جاری و ساری ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صہیونیت اور صفویت دونوں ایسی خطرناک تحریکیں ہیں جن کی بقا کا دار و مدار ہی دوسروں کی بیخ کنی پر ہے، لیکن ان دونوں کے پاس نہ تو اپنی کوئی ذاتی طاقت ہے اور نہ ہی اپنے وجود کے بنیادی عناصر، کیونکہ ان کی کوئی اپنی ذاتی شناخت ہی نہیں ہے۔ وہ تو بس بڑی استعماری طاقتوں کے کاز پر کام کرتی ہیں، جس کے صلے میں انہیں وہاں سے تعاون اور پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل مشرق و مغرب عالمی معیشت پر مسلط یہودیوں اور مشرق و مغرب میں فتنہ پرور یہودی مافیا سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے صہیونی حکومت اور اسرائیلی ریاست کے قیام کا خیال پیدا ہوا۔ ٹھیک ہے، پھر تو ہم نے چاہا کہ اسرائیل میں ان کی حکومت قائم کر کے ان سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔
اگر کہانی یہی ہے تو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، مگر افریقہ کے جنگلات میں، ہمالیہ کے پہاڑوں کے اوپر، سائبیریا میں، صحراؤں میں یا کسی بھی اور جگہ صہیونی حکومت تشکیل دی جا سکتی تھی۔ بنیادی مقصد تو یہودیوں سے نجات حاصل کرنا تھا، اگر اصل بات یہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل کہانی ایک وظیفہ خوار کردار کی ہے کہ صہیونی ریاست کو اسرائیل میں قائم کرنا، یعنی فلسطین میں قائم کرنا ہی ناگزیر ہے، جو کہ ایک ایسا علاقہ ہے جو سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کی مذہبی حیثیت بھی واضح ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنے اس ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جغرافیائی اصطلاحات ہی بدل ڈالنے کا سوچا، اس لیے کہ اسرائیلی ریاست کی داغ بیل عرب دنیا اور عالم اسلام کے بیچ تو ڈال دی ہے۔ اب اس خطے کا نام کیا رکھا جائے؟ اسے عالم اسلام سے موسوم کریں، لیکن عالم اسلام میں اسرائیل کا کیا کام؟ تو ٹھیک ہے، پھر ہم اس کا عربی نام رکھ دیتے ہیں، مگر بات جو کی تو ہے، اسرائیل کا عالم عربی سے کیا لینا دینا؟ ہاں، تو پھر ہم اس خطے کا کیا نام رکھیں؟ اس کا نام ہم رکھتے ہیں مشرق وسطیٰ، تاکہ اس میں اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک بشمول اسرائیل کے سما جائیں۔ اہم مقصد اس خطے میں فسادی نظام کا بیج بونا ہے، اس لیے خطے کا نام ہی بدل ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو مشرق وسطیٰ کا نام کس نسبت سے رکھا گیا؟ مشرق ادنیٰ کہاں ہے اور مشرق اعلیٰ کہاں ہے؟ مشرق فلاں کہاں ہے؟ یہ صرف اور صرف اسرائیل کو عالمی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا گیا ہے۔ اسرائیل نے وظیفہ خاری کا کردار ادا کیا اور خطے کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ سرحدی بندشوں اور مزاحمت کے نام پر اسرائیلی سرحدوں کے دفاع کے لیے اور اسرائیل کی حمایت کے لیے اردن، لبنان، شام اور مصر وغیرہ میں اپنی مرضی کی حکومتیں تشکیل دے دی، عوام کو تباہ کر ڈالا اور خطے کی دولت و ثروت کو لوٹ لیا۔ لیکن اس سب کے باوجود اسرائیل یہاں کی مقامی اقوام میں پھر بھی شامل نہ ہو سکا، کیونکہ مسلم اقوام نے یکسر مسترد کر دیا اور عرب اقوام نے بھی اسرائیل کو قبول نہ کیا۔ تو اس بنا پر اب ایک اور صہیونیت کو اٹھان دینا ناگزیر ہو گیا، ایک ایسی صہیونیت جو انہی اقوام میں سے ہو، اور وہ ہے صفویت، کہ صفوی شیعہ ہی اس ذمہ داری کو بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ پوری تاریخ میں اس فرقے نے مغرب کے خلاف ہاتھ تک نہیں اٹھایا اور کوئی علاقہ تک فتح نہیں کیا۔ پوری اسلامی تاریخ میں ہونے والی فتوحات مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں۔ یہ فرقہ امت مسلمہ سے کٹ کر الگ ہونے والا ایک گروہ ہے، اور یہ فرقہ امت سے نکل کر کسی چیز کی نمائندگی نہیں کر رہا، اور اسے ہمیشہ ہماری ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے یہ فرقہ اور یہ گروہ موزوں ترین کردار ہو سکتا ہے۔ آئیے اب دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ سنتے ہیں۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو انقلاب کا قائد کون تھا؟ خمینی تھا۔ ٹھیک ہے، خمینی کہاں سے وارد ہوا؟ ایک فل پروٹوکول ہوائی جہاز کے ذریعے خمینی ایران میں انقلاب کی قیادت سنبھالنے کے لیے فرانس، جو کہ دنیائے عیسائیت کا مرکز ہے اور یورپ کا دل ہے، وہاں سے اڑان بھر کے تہران میں آ کر اترا۔ کون سا انقلاب؟ اس انقلاب کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف تھا مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر مغرب، یعنی اہل مغرب کی عقل، حماقت و بیوقوفی اس سطح تک پہنچ چکی کہ ایک ایسے شخص کا ساتھ دیں جو مغرب سے جنگ کرنا چاہتا ہو اور اسرائیل کی تباہی اور امریکہ کی بربادی کی باتیں کرتا ہو، وہ انقلاب کی قیادت کرنے کے لیے مغرب کے وطن سے اور مغرب کی آغوش سے اڑ کر تہران پہنچا ہے۔ اس وقت ہم کدھر تھے؟ اور یہ ہماری کھوپڑیاں عقل سے خالی ہو گئی تھی کیا؟ ہم نے اس جھوٹ کو سچ سمجھ لیا کہ ایک شخص مغرب سے برآمد ہو کر مغرب کے خلاف ہی برسر پیکار ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ یہ نعرے لگائے گئے، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ یمن میں امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ اے دوست، کیا اسرائیل اور امریکہ یمن میں بیٹھے ہیں تو ان سے جنگ لڑے گا؟ کیا اسرائیل اور امریکہ بحرین میں ہیں؟ کیا اسرائیل اور امریکہ عراق میں ہیں؟ القسام بریگیڈ اسرائیل کے خلاف حالت جنگ میں ہے، لیکن کسی بھی جگہ اس تنظیم نے اسرائیل مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے۔ یہاں نعرے لگانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ہر جگہ انقلاب کا شور مچا رکھا ہے کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پاکستان میں شیعہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہو، لیکن یہ تمہارے ہاتھوں میں کیا ہے؟ خمینی اور خامنئی کی تصویریں۔ تیرے حقوق خمینی اور خامنئی کی تصویروں میں ہیں۔ بحرین میں بھی تیرے حقوق خمینی اور خامنئی کی تصویروں کے ساتھ نتھی ہیں۔ سعودیہ میں بھی خمینی اور خامنئی کی تصویریں اٹھا کر تو اپنے حقوق کا طلبگار ہے۔ تو حرم میں آ کر فساد مچاتا ہے، حرم میں خمینی اور خامنئی کی تصویریں اٹھا کر مظاہرے کرتا ہے۔ عراق اور شام میں بھی خمینی اور خامنئی کی تصویریں اٹھا رکھی ہیں۔ پہلے تصویر ہوتی ہے، پھر مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ کہانی کچھ اور ہے۔ جب مغرب کو علم ہو گیا کہ صہیونی منصوبہ ناکام ہو گیا اور وہ اس خطے میں انتشار پھیلانے اور یہاں کی دولت و ثروت لوٹنے میں کوئی بڑا کردار نہیں ادا کر پایا، تو انہوں نے صفوی رجیم کی صورت میں ایک اور صہیونیت ایجاد کر دی۔ صفوی حکومت قائم ہوتے ہی جنگیں برپا ہو گئیں اور قبل ازیں صہیونیت کے قیام کے ساتھ بھی پے در پہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فلسطین کے ساتھ جنگ، مصر کے ساتھ جنگ، شام کے ساتھ جنگ۔ صفوی رجیم ایک ایسا مافیا ہے جس کا بیج ایران میں بویا گیا تھا، جبکہ وہ ایرانی سرزمین میں سے نہیں ہے۔ پہلے عراق کے ساتھ جنگ چھڑ گئی جو 8 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد تو ہر ملک میں فساد کی لہر چل پڑی۔ اس وقت عراق میں ہونے والے فسادات کی کمان کون کر رہا ہے؟ شام میں، لبنان میں، بحرین میں، یمن میں، ساری دنیا میں یہ خطرناک مافیا لوگوں میں انتشار پھیلانے، شہروں میں فساد مچانے اور شہری آبادیوں میں فتنوں کا بیج بونے اور خطے کو تباہی سے دوچار کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ کس کے مفاد کے لیے؟ یقیناً اسرائیل اور مغرب کے مفاد کے لیے۔ مغرب اس علاقے میں اپنا اسلحہ بیچنا چاہتا ہے۔ اسلحے کی ضرورت کسے پیش آتی ہے؟ جبکہ ایران بھونکتے کتے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد ایرانی شور مچاتے ہوئے نکل آتے ہیں کہ ہم انقلاب برپا کرتے ہیں اور دنیا کو تباہ کر دیں گے۔ تب اربوں کی اسلحے کی خریداری کے لیے مغرب کی طرف دوڑیں لگ جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی پوزیشن میں بہتری لا سکیں۔ اس زر خرید ایجنٹ کی ذمہ داری صہیونی حکومت کو سونپی گئی تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئی، تو یہی کردار صفوی حکومت کو سونپ دیا گیا اور صفوی حکومت اس کردار کو زیادہ بہتر طریقے سے اور اسرائیل سے احسن انداز میں ادا کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور مغرب کی یہی خواہش تھی جو کہ پوری ہو گئی۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ ہم نے امریکی اور مغربی صہیونی منصوبے کے مفاد میں خطرناک ایرانی صفوی کردار پر توجہ مرکوز نہیں رکھی، تو اس وجہ سے امت کو کئی اعتباروں سے بہت زیادہ خطرناک چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک تو صہیونیت کا فلسطین پر قبضہ، اور پھر مغرب اور واشنگٹن کی طرف سے ان کی غیر محدود پیمانے پر حمایت جاری رکھنا، جن کی دیکھا دیکھی صفوی ایرانیوں نے بھی 4 اسلامی دارالحکومتوں کو اپنے زیر تسلط لے لیا: بغداد، دمشق، بیروت اور صنعاء۔ یہ سب امت کے روبرو فساد اور مطلق العنانیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور فلسطین میں اسلامی مزاحمت صہیونی منصوبے کی کامیابی کی راہ میں حائل ہوئی، اور کامیابی کے ساتھ صہیونی پھیلاؤ اور صہیونیوں کی نیل سے فرات تک اپنے اقتدار کو وسعت دینے کی امنگوں پر پانی پھیر دیا۔ لیکن مزاحمتی اسلامی فکر کے حاملین اور فکر حریت کے علم بردار ایرانی صفویت کے دام تزویر میں آ گئے، جو کہ لوگوں کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صہیونی منصوبے کو ہی آگے بڑھانے کے لیے نمودار ہوئی تھی۔ چنانچہ خمینی کے پیرس سے ایران پہنچنے کے بعد جس طیارے نے سب سے پہلے تہران میں لینڈ کیا، وہ تنظیم آزادی فلسطین کے سربراہ یاسر عرفات کا طیارہ تھا، اور دوسرا طیارہ پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے سربراہان کا تھا۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ میں نے انجینئر ولی سے رابطہ کیا تو اس نے طیارہ اتارنے کی اجازت دے دی، اور یہ یاسر عرفات کے طیارے کے بعد تہران ایئرپورٹ پر اترنے والا دوسرا طیارہ تھا، اور اس کے بعد تیسرا طیارہ ہمارے بھیجے گئے وفد کا تھا۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ صفویت نے اسلامی فکر و نظر رکھنے والے ایسے لوگوں کے اذہان پر اپنا تسلط جما لیا جو مذہبی اور قومی جذبات کے حاملین تھے، اسلام کی سربلندی اور کفر کی تباہی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اسی بنا پر وہ اتحاد امت کے خوابوں کا محور بن گئے تھے۔ تو ایسے حالات میں صفوی تحریک نے اپنا جال انہی نعروں سے مزین کیا، اتحاد امت کی آواز لگائی، اور ظاہری زیب و زینت سے آراستہ بے حقیقت افکار کے تانے بانے ملانے والی کانفرنسیں اور سیمینار منعقد کیے، جن کی زمین پر کوئی باز گشت نہ تھی۔ بین المذاہب ہم آہنگی کا ڈھونگ رچایا، جس نے مسلمان دانشوروں کی عقلوں کو اپنے نشے میں لے کر انہیں شدید جھگڑالو حریف کی طرف لپکنے پر ابھارا۔ ان کا گمان تھا کہ یہ حریف عنقریب فلسطین میں جاری معرکے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ چنانچہ جو تحریک اسلامی صہیونیت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی تھی،
وہی اسلامی تحریک صہیونیت ہی کے طرح کے منصوبے صفیت کے دام تزویر میں آ کر صفوی رجیم کو مسلح اقوام تک رسائی دلانے میں پل کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہودیت کا چہرہ استعمال کرنے کے باوجود اسرائیل کوئی مذہبی یہودی ریاست نہیں ہے۔ اسرائیل نسل پرستانہ میلان رکھنے والی محض ایک استعماری، نوآبادیاتی اور استبدادی ریاست ہے جو کسی بھی اخلاقی اقدار کی پاسداری نہیں کرتی، چاہے وہ یہودی اقدار ہوں یا غیر یہودی۔ یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد ایک لادین ملحد گروہ نے رکھی ہے۔ سو کیا ایران اسرائیل ہی کی دوسری شکل نہیں ہے؟ اصل میں یہ کوئی شیعہ ریاست نہیں ہے، گو کہ یہ شیعوں کے شاعر اور مذہبی علامات استعمال کر کے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ کیا ہم نے کسی دن بھی نہیں سوچا کہ آزاری شیعوں کے خلاف آرمینی عیسائیوں کی 1988 سے لے کر 1994 تک 6 سال مسلسل جاری رہنے والی جنگ میں ایران نے آرمینی عیسائیوں کی پشت پناہی کیوں کی؟ عراق کے ساتھ 8 سال تک کیوں جنگ برپا کیے رکھی جبکہ اس کے ضام میں عراق میں شیعوں کی اکثریت ہے؟ مملکت ایران میں سے اخلاقی اقدار و جذبات کہاں گئے؟ کیا اخلاقی اقدار ان عقوبت خانوں میں بند ہو کر رہ گئیں جہاں بادیہ نشینوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، جہاں ایسے فحش جرائم کا ارتکاب کیا جاتا ہے جن سے خواتین تو خواتین، مرد بھی محفوظ نہیں ہیں؟ یا وہ اخلاقیات مال و دولت کی لوٹ مار اور عوام کے پیسے کی چوری چکاری کی رو میں بہہ گئیں؟ یا وہ ایرانی عوام کے وطن پرستوں اور دانشوروں کے کشت و خون کی نظر ہو گئی ہیں؟ یا وہ اخلاقی جذبات افغانستان اور عراق جنگ کے سلسلے میں امریکہ کے 2 ٹکوں کے کاسا لیسی کی بھینٹ چڑھ گئے؟ یا وہ امریکہ، اسرائیل، روس اور چین کے ساتھ ایران کے فساد و دھوکہ دہی پر مبنی اتحاد میں کھو گئے؟ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ افغانستان پر قبضے میں ہم نے امریکہ کی حمایت کی ہے اور عراق پر قبضے میں بھی ہم نے ان کی سپورٹ کی ہے۔ اس سب کے بعد بھی بش آ کر پوری ڈٹائی کے ساتھ ہم پر محور شر کی پبتی کستا ہے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ غزہ میں ہونے والی اسرائیلی جارحیت پر ایران کے خاموش تماشائی کے کردار کو آپ کیا کہیں گے، جبکہ وہ واحد ملک ہے جو اسرائیلی سرحدوں پر مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ کیا مختلف ممالک میں شیعہ اقلیتوں کو بم دھماکوں کا نشانہ بنانے کی چالوں میں ایرانی اسلامائزیشن کا ہاتھ نمایاں نہیں ہے تاکہ انہیں مجبور کر کے اپنی کھودی ہوئی تباہ کن خندقوں کی طرف کھینچ لائے اور انہیں اپنے ملکوں میں تباہی پھیلانے کے لیے ایران میں صفوی رجیم کی پراکسی فوج کے طور پر بھرتی کریں؟ کیا ایران پر قابض صفوی رجیم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے شیعہ مذہب کو اپنے آلائے کار کے طور پر استعمال کر کے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا؟ بالکل اسی طرح جیسے صہیونیت نے یہودی مذہب کے ساتھ کیا ہے۔ شیعہ اقلیتیں یہاں وہاں ہر جگہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ بحرین میں، افغانستان اور پاکستان میں، سعودیہ، خلیجی ممالک اور تاجکستان میں، حتیٰ کہ ہر جگہ اور ہر ایک نے ایرانی لیڈروں کی تصویریں اٹھا رکھی ہوتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے مزعومہ حقوق کا خمینی، خامنائی،
حسن نصراللہ اور ایران کے ان رہنماؤں کی تصویروں سے کیا تعلق ہے جنہوں نے ایرانی عوام کو آفات و مصائب، جنگوں اور غربت سے دوچار کر رکھا ہے؟ مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل، یہ ایسے نعرے ہیں جو دن رات ایران میں بلند کیے جاتے ہیں، اور یہی نعرے شیعہ اقلیتیں اپنے اپنے ملکوں میں لگاتی ہیں۔ یہ نعرے محض سادہ لوح عوام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے جن کا حقیقت کی دنیا سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ ایران نے نہ تو کبھی اسرائیل اور امریکہ سے جنگ لڑی اور نہ ہی ان کے خلاف اٹھنے والی کسی تحریک کا ساتھ دیا ہے۔ مقام حیرت ہے کہ مرد آباد کے نعرے صرف امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہی کیوں، روس، چین اور ہندوستان کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ کیا ایران کو صرف فلسطین میں جاری ظلم دکھائی دیتا ہے اور چیچنیا، ترکمانستان اور کشمیر میں ہونے والے خونریز واقعات نظر نہیں آتے؟ یا اصل بات یہ ہے کہ فلسطین ان کے لیے سادہ لوح مسلمانوں کے دلوں میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، جیسا کہ حسن نصراللہ نے اس بات کا اقرار بھی کیا ہے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ ایران نے 1407 اور 1409 ہجری بمطابق 1986 اور 1989 میں بیت اللہ کو بم دھماکوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کیوں کی؟ عراقی شیعوں کے مقدس شہروں میں دھماکے کیوں ہوئے؟ نجف سے شیعت کی مرکزیت کی بساط لپیٹ کر ایران کے شہر قم کیوں منتقل کی گئی؟ عراق، لبنان، حتیٰ کہ افغانستان میں ایسی تمام شخصیات کو کیوں قتل کیا گیا جو شیعوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتی تھیں؟ جیسا کہ صہیونیت کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ایسی شناخت کی تلاش میں کوشاں رہی ہے جو یہودیوں کی نسلی برتری کا بیج بو سکے اور انہیں اس بات سے شناسا کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چنیدہ لوگ ہیں۔ بالکل صفوی منصوبہ بھی اس ڈگر پر چل رہا ہے جس کی تمام تر توجہ دوسری اقوام کو حقیر اور کم تر سمجھنے پر مرکوز ہے۔ چنانچہ کرد قوم ان کے نزدیک جنوں کا ایک قبیلہ ہے اور اس کے ثبوت کے لیے انہوں نے حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب جھوٹی روایت بھی گڑھ رکھی ہے۔ کلینی نے کافی میں ربیع الشامی سے روایت کی ہے کہ اس نے ابو عبداللہ عبدالسلام سے پوچھا کہ ہمارے ہاں کردوں کی ایک قوم ہے، وہ لوگ خرید و فروخت کے لیے آتے رہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں، ان کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اے ابو ربیع، ان کے ساتھ میل جول نہ رکھا کرو، کیونکہ کرد جنوں کا ایک قبیلہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا ہے، لہٰذا تم ان کے ساتھ میل جول نہ رکھا کرو۔ ایرانی لطیفے بھی لوگوں کی توہین و تحقیر پر مبنی ہوتے ہیں، چنانچہ عرب اور بلوچ قوم کے ساتھ وحشی اور جنگلی پن کی مثال دی جاتی ہے، اور لر قوم کو نعوذ باللہ گدھے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، اور ان کے ہاں ملا سید ہوتا ہے جو باطنی عقل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، سو اس کو بندوں پر سیادت حاصل ہوتی ہے تاکہ خمس کے نام پر ان کے اموال ہڑپ کر سکے اور متاع کے نام پر ان کی عورتوں سے مزے لے سکے، جس کے ذریعے پیدا ہونے والی ان کی اولاد ان کے عقیدے کے مطابق نکاح شرعی سے پیدا ہونے والی اولاد سے افضل ہوتی ہے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ اتفاقاً بررسی کردن پکی بات ہے، تحقیق کے بعد معلوم ہوا ہے کہ متاع سے پیدا ہونے والی اولاد ذہانت، حسن و جمال اور قوت فکر میں شادی سے پیدا ہونے والی اولاد سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ یہ حلالی اولاد کتنی خوش نصیب ہے۔ انہیں اس بات پر ضرور فخر کرنا چاہیے کہ وہ حلال کی اولاد ہیں اور اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ اور ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیں کہ وہ نہ تو علم رکھتے ہیں نہ سمجھ، اور علم و فہم صرف امام غائب کے پاس ہے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔
اللہ تعالیٰ کا قول والتین والزیتون، تین سے مراد حسن ہے اور زیتون سے مراد حسین ہے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ لوٹ مار اور چوری چکاری کی سوچ صہیونیت اور صفویت کے درمیان قدر مشترک ہے، چنانچہ صہیونیوں نے فلسطین کی زمین اونے پونے داموں خرید کر وہاں کے لوگوں کو جلا وطن کر دیا، اور یہی کچھ ایران مختلف اسلامی ممالک میں کر رہا ہے، بالخصوص پڑوسی ممالک کے دارالحکومت اس کی آماج گاہ ہیں۔ افغانستان کے 2 شہروں کابل اور ہرات، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد، تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے، کویت، بحرین، سعودی عرب، امارات اور سارے خلیجی ممالک میں اراضی خرید کر وہاں مذہبی اور تجارتی مراکز قائم کر رکھے ہیں۔ اس سارے منصوبے کا ہدف مخالف قوتوں کی ایرانی انقلاب اور نظام کے خلاف کی جانے والی کوششوں کو ناکامی سے دوچار کر کے اپنے اثر و نفوذ کو بڑھانا ہے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ صہیونی اور صفوی نظاموں کے مابین مشترک نقطوں میں ایک ثقافتی تنہائی اور دوری ہے۔ وہ اس طرح کہ اسرائیل کی صہیونی حکومت پرائے زمین پر قائم ہوئی تھی، اور اس صہیونی حکومت کی حیثیت اور شناخت کیا ہے؟ کیا وہ یہودی ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہودی تو صہیونی فکر کے مخالف ہیں۔ تو کیا وہ عرب ہیں؟ ان میں عرب بھی ہیں اور عجم بھی ہیں، اور دنیا میں موجود تمام نسلوں کے یہودی شامل ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھتا ہے۔ اس صورتحال میں نہ تو کوئی قومی شناخت ہو سکتی ہے اور نہ ہی دینی، ان میں بس گروہی وابستگی ہے، اور وہ ہے صہیونیت، اور اس صہیونی وابستگی کو دین یہود قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی وہاں موجود یہودیوں کے لیے یہ قابل قبول ہے۔ اور یہ صہیونی گروہی وابستگی اپنے اہداف و مقاصد کے لیے مذہب سے ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ ٹھیک، دوسری طرف صفوی نظام ہے۔ یہ کون ہیں؟ ان کی شناخت کیا ہے؟ بخدا ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ شیعہ ہیں۔ نہیں میرے پیارے، شیعوں کی اکثریت صفوی نظام حکومت کی معارض ہے۔ عراق کے سب شیعہ اور ان کی سب سے بڑی قوت کو اس بات کا بخوبی ادراک ہے کہ ایران میں صفوی حکومت نے آ کر سب سے پہلے ان کے ملک کو ہی تباہی سے دوچار کیا ہے، اور پھر ان کی دینی حیثیت کو بھی چھین لیا ہے۔ کیا عراقی شیعوں کے سربراہ اور قائد نہیں تھے؟ نجف شیعت کا مرکز اور گہوارہ تھا، اور یہ ان کا مقدس شہر تھا۔ جب کربلا بھی ان کے پاس ہے، جہاں وہ مل کر آہو بقا کرتے اور واقع کربلا کی اشکریز یادوں میں اپنی مذہبی رسوم ادا کرتے تھے، یہ سب ان کے پاس تھا۔ پھر ایران نے آ کر 30 سالوں کے دوران نجف سے شیعت کے مرکز کو کھینچ کر قم کو مرکز بنا دیا، اور ایسی تمام شیعہ شخصیات کو قتل کروا دیا جو مذہبی طور پر مرجع کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ صفویت شیعوں کی نمائندہ تحریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو فارسی ہوئے، اور یہ عرب میڈیا کی طرف سے بار بار دہرائی جانے والی بہت بڑی غلطی ہے۔ جب ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں الصفویون الفرس، یعنی فارسی صفوی۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ صفوی نظام میں حکومت فارسیوں کا نمائندہ نہیں ہے پیارے۔ تاجکستان والے فارسی ہیں اور وہ سارے سنی ہیں، اور افغانی فارسی ہیں اور سب کے سب سنی ہیں، سوائے اتنی قلیل تعداد کے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ افغانستان میں شیعوں کی آبادی صرف 3% ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ خود ایرانی فارسیوں کو 1/3 سنی ہے، تب وہ فارسی بھی نہیں ہیں۔ جب آپ ان کو فارسی صفویت کہتے ہیں تو آپ ان کو مضبوط کرتے ہیں، اس سے آپ ان کو شناخت عطا کرتے ہیں، جبکہ ان کی کوئی شناخت اور پہچان نہیں ہے، نہ تو قومی شناخت اور نہ ہی دینی و مذہبی پہچان۔ یہ صفوی نظام ہو بہو صہیونیت کی طرح ہے، اور صہیونیت کو بالآخر ختم ہونا ہے، اس کا زوال ضروری ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے تلاطم خیز سمندر کے بیچ ان کی تعداد انتہائی کم ہے۔ بخدا اگر اسرائیلی غزہ پر چڑھائی کر کے 1 لاکھ مسلمانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دے تو بھی مسئلہ جوں کا توں کھڑا رہے گا۔ 1 لاکھ فلسطینی شہید ہو گئے، لیکن وہاں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان 1 لاکھ کی حمایت کرنے کو موجود ہیں۔ اگر 1 لاکھ مر گئے تو مزید 1 لاکھ ان کی جگہ لینے کو تیار ہوں گے۔ ہم ایسی قوم ہیں، جب ہم میں سے ایک سردار مر جائے، دوسرا سردار اس کی جگہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسرائیلی راکٹوں اور پتھروں سے بھی ڈرتا ہے۔ قسام برگیڈ یا حماس کے مجاہد نے ایک یہودی کو قتل کر دیا تو خوف کے مارے
5 یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ 5-6 یہودی چھوٹی سی صہیونی کمیونٹی کے لیے بہت بڑی تعداد ہے۔ صہیونی کمیونٹی کے اگر 6 افراد مارے جائیں تو یہ تعداد مسلمانوں کے 6 لاکھ کے برابر ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی روز افزوں ہے، نسل بڑھ رہی ہے۔ رہے یہودی تو ان کا کوئی حال نہیں ہے، نہ تو دین ہے نہ دین پر کاربند ہے، بس ان کی مادی زندگی ہے۔ اگر حسام اور قسام برگیڈ انہیں نہ بھی قتل کریں تو از خود ہی ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ خود ہی روبہ زوال ہیں کیونکہ وہ تھوڑے سے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں بہت بڑی پریشانی اور غم کا سامنا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قضیہ اسلام اور صہیونیت کا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر صفوی نظام کا جائزہ لیں تو صفویت تمام شیعوں کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اگر آپ دنیا کے سب شیعوں کو اکٹھا کر بھی لیں تو یہ اسلام سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے جو کہ 5 سے 8% ہے، یعنی بالفاظ دیگر یہ 5 سے 8% ایک وسیع و عریض امت کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ 95 سے 98% ہے۔ اتنی بڑی تعداد کا سامنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت حزب اللہ کے کارندے شام میں قتل ہو رہے ہیں۔ اس وقت حزب اللہ کو مستقبل میں اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے مردوں کی قلت کا سامنا بھی ہے۔ حزب اللہ کی قیادت لازمی طور پر یا تو عورتوں کے ہاتھ میں ہوگی یا چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں۔ ہر جگہ شیعوں کو اسی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایران نے شیعوں کو مصیبت کی دلدل میں پھنسا دیا ہے اور صفوی نظام نے شیعوں کو ہلاکت میں ڈال رکھا ہے، انہیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، اور افغانستان میں شیعوں کی 3% آبادی ایرانی پشت پناہی کی بدولت ہی شیر بن چکی ہے۔ ہنگامے برپا کرتے ہیں، خود ہی اعلان کرتے ہیں کہ وہ اقتدار کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ اسی طرح اور بہت سارے مطالبے بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، افغانی معاشرے کا بڑا حصہ آخر کب تک صبر کرے؟ 1 دن، 2 دن، 1000 سال؟ اس کے بعد ایک دن وہ ضرور مشتعل ہو جائیں گے، اور ان کے اشتعال میں آنے کا مطلب شیعوں کا خاتمہ ہے۔ پاکستان میں شیعہ 3 سے 5% ہیں، یہ بھی ایرانی پشت پناہی کی وجہ سے شیر ہو گئے ہیں۔ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، پاکستانی فوج میں دخل اندازی کرنے، میڈیا اور سیاسی نظام کو اپنے زیر تسلط لانے کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد معاشرے کا بڑا حصہ جو کہ 95% ہے، صحیح ہے کہ وہ غفلت کی چادر تان کر سویا ہوا ہے، لیکن کسی روز تو وہ خواب غفلت سے بیدار ہوگا، 1000 سال بعد ہی صحیح، لیکن اس کے بیدار ہوتے ہی یہ مٹھی بھر شیعہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ چنانچہ شیعہ ہر جگہ مصائب کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ سعودیہ کے شیعوں کو جب مضبوط ایرانی حمایت حاصل ہوئی تو تصادم پر اتر آئے۔ آخر میں کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ عراق میں، جبکہ ان کی وہاں اچھی خاصی تعداد بھی ہے، لیکن ان کا وہاں اہل سنت کی صفوں سے مقابلہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اقلیت ہے، جب ان کی اقلیت نہیں ہے۔ اگر مان بھی لیں کہ ان کی اقلیت ہے تو وہاں شیعوں کا صرف اس اقلیت سے مقابلہ نہیں بلکہ ان کے پیچھے کھڑی پوری امت سے مقابلہ ہے، جس کی انہیں بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، آج انہوں نے فرقہ وارانہ جنگ برپا کر کے شہروں پر غارت گری کی، لوگوں کو قتل کیا، ظلم و زیادتی کی، لیکن یہ سویا ہوا سنی دیو آج نہیں تو کل بیدار ہو جائے گا، اور جب بیدار ہو گیا تو پھر معاملہ بہت دور تک جائے گا۔ اگر یہ دیو بیدار ہو گیا تو بربادی شیعوں کا مقدر بن جائے گی۔ لہٰذا صفویت کو اپنے اندر سے زوال اور ٹوٹ پھوٹ کا سامنا ہے۔ شیعوں کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے، شیعہ نوجوان باشعور ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ صہیونیت نے پوری دنیا میں یہودیوں کو مسائل میں پھنسا دیا ہے، جو یہودی امن و سکون کے ساتھ مسلم معاشروں میں رہ رہے تھے وہ راندہ درگاہ ہو گئے ہیں، انہیں مسترد کر دیا گیا ہے۔ ان سب پر یہ الزام ہے کہ وہ صہیونی ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے درمیان رہ رہے ہیں، پاکستان یا افغانستان میں شیعوں کا صرف 3% وجود کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ سعودیہ میں 1% شیعہ کی کیا وقت ہے، مگر پھر بھی معاشرے کا بڑا حصہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ دین اسلام اور امت مسلمہ کا شعور تمام غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کا حکم ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین اسلام تمام مذاہب کی ہر طرح کی آزادی کا ضامن ہے۔ اسی لیے اس مٹھی پر اقلیت کو غلط فہمی ہو گئی، اور جب بھی ان کو قوت حاصل ہوئی تو خنجر اٹھا کر اسی امت کی پیٹھ میں گونپ دیا، اور آخر میں انہیں اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ فاطمیوں کو کیا حاصل ہوا؟ جبکہ انہوں نے 270 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کی ہے، دنیا وہی ہے، فاطمی کہاں گئے؟
فاطمی کہاں گئے؟ وہ اب تاریخ کا قصہ پارینہ بن گئے ہیں۔ کرامتا کہاں گئے جو کعبہ پر چڑھائی کر کے قابض ہو گئے تھے اور 30,000 حاجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ سب قصہ پارینہ بن گئے۔ صفوی حکومت اور جو اثنا عشری شیعہ اس کی پشت پر کھڑے ہیں، ان کا بھی یہی انجام مقدر ہے، جن سے نہ جنگ لڑی گئی اور نہ ہی انہیں جلا وطن کیا گیا۔ وہ بھی عنقریب اسی طرح قیمت چکائیں گے۔ 100 سال بعد شیعہ نام کی کسی چیز کا ذکر تک نہیں ہوگا، پرانی تاریخ کا حصہ بن جائیں گے، اور جو قیمت صہیونی حکومت اور اس کی پشت پناہی کرنے والے یہودی چکا رہے ہیں، یہی قیمت عنقریب اثنا عشری شیعوں کو چکانا پڑے گی۔ ساری تاریخ میں شیعوں کو نیست و نابود کرنے میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت چلی آ رہی ہے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے شیعوں کے کسی فرقے کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا، پہلے ان کو طاقت و قوت بخشی، اور جب انہیں قوت حاصل ہوئی تو انہوں نے اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور اپنی فرقہ واریت کو واشگاف کر دیا اور اپنی تکفیریت سے تقیہ کی چادر اتار پھینکی، جس کے نتیجے میں امت نے انہیں نگل کر اگل دیا اور تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ مغرب صرف اہل سنت سے ہی کیوں برسر پیکار ہے؟ کل عدم دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیموں کی مغربی فہرستوں میں موجود تمام تنظیمیں اہل سنت کی ہیں، جبکہ لبنان کی حزب اللہ، عراق اور شام کے فرقہ پرست شیعہ گروہ اور پاکستان کی شدت پسند تکفیری جماعتوں کے علاوہ عالم اسلام میں موجود دیگر شیعہ تنظیموں کو مغربی بیانیہ کوئی گزند نہیں پہنچاتا۔ تو کیا سنی دہشت گردی حرام ٹھہری اور شیعہ دہشت گردی حلال، یا یہ سب پس پردہ ہے، یکساں تعامل اور مشترکہ مقاصد و اہداف کا شاخسانہ ہے؟ صہیونی وجود کے قیام کے بعد سے ہی علاقے میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور ایسے ہی 1979 میں ایران میں خمینی انقلاب برپا ہونے کے بعد سے یہ خطہ بھی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ مغربی صہیونیت اور مشرقی صفویت کے گٹھ جوڑ سے 8 سال تک عراق کے خلاف جنگ جاری رہی، پھر عراق اور شام میں تباہی مچائی گئی، اور اب آخر میں یمن کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا، اور صفوی رجیم کی طرف سے لبنان، بحرین، پاکستان، افغانستان اور دیگر اسلامی ممالک میں پھیلائے گئے خونی فسادات اور خلفشار اس سے متضاد ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خمینی کے انقلاب سے پہلے ان سب ممالک میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان خون کا ایک قطرہ تک کیوں نہیں گرا؟ صہیونیت نے دہشت گردی اور خوف کا بازار گرم کیا، اور پھر میڈیا سے فائدہ اٹھا کر خود کو امن و سلامتی کا سفیر بنا لیا، اور یہی کچھ ایران بھی کر رہا ہے۔ فرقہ وارانہ جنگ کی آگ بھڑکانے میں اپنے ایجنٹوں اور کارندوں کو غلط استعمال کر کے فرقہ وارانہ جنگ کی آگ بھڑکانا، دہشت و خوف کی فضا پیدا کرنا، اور پھر وحدت، مفاہمت اور امن پر وار کرنا ایران کا وتیرہ امتیاز بن چکا ہے۔ حتیٰ کہ اب فرقہ واریت کی تہمت ایران کے لیے اس طرح بن چکی ہے جیسے اسرائیل کے لیے اینٹی سیمٹازم۔ پس جب بھی آپ حقیقت بیان کرتے ہوئے ایران پر تنقید کریں گے تو آپ کو فرقہ پرست کہا جائے گا، جیسا کہ جب آپ اسرائیل کے ظلم و زیادتی اور بربریت پر لب کھولتے ہیں تو آپ کو یہود دشمن کہا جاتا ہے۔ صہیونیت نے اپنی ریاست قائم کرنے کے بعد پوری دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کے درمیان قتل و غارت اور بم دھماکوں کا سلسلہ شروع کر دیا، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دے کہ وہ پوری دنیا کے نشانے پر ہیں اور ان کا قبلہ صہیونی وجود کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور ایران کا بھی یہی وتیرہ ہے۔ ایران مختلف ملکوں میں اطمینان و سکون کے ساتھ رہنے اور شہریت کے حقوق اور عبادات کی آزادی سے مستفید ہونے والی شیعہ اقلیتوں میں فتنے اور فساد کے بیج بوتا ہے، اور ایران نے مختلف ملکوں میں چین و سکون سے رہنے والی شیعہ اقلیتوں کے درمیان فساد اور فتنے پیدا کیے۔ جنہیں اپنے ملکوں میں شہریت کے مکمل حقوق حاصل تھے، وہ مذہبی طور پر بھی آزاد تھے۔ علاقے کے عوام فرقہ واریت سے ناواقف تھے۔ سنی شیعہ سب چین و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، حتیٰ کہ صفویت نے شیعوں کے درمیان قتل و غارت اور بم دھماکے کروا کے ایک ہی وطن میں رہنے والوں کے بیچ دشمنیاں پیدا کر دیں۔
صفوی حکومت کا طریقہ واردات یہ کہ وہ خود ہی شیعوں کو قتل کر کے ان کے غم میں روتی ہے، جیسے کوفہ کے شیعوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا، جب خود ہی انہیں قتل کر کے قتل کا الزام کسی اور پر لگا دیا اور پھر رونا دھونا شروع کر دیا اور صف ماتم بچھا کر قصاص کا مطالبہ کرنے لگ گئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس سب کا مقصد شیعہ اقلیتوں کے دلوں سے اپنے ملکوں سے وفاداری اور محبت کو نکال کر انہیں ایران اور اس کے صفوی تکفیری رہنماؤں کا وفادار بنانا ہے، پھر اسی بنا پر ان کو اپنے مذموم اور مکروہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے فتنے، فساد، افراتفری، دہشت و خوف پھیلایا جاتا ہے، معصوم لوگوں کو قتل اور شہروں کو تباہ کروایا جاتا ہے۔ صہیونیت سیاسی مکر و فریب کے ساتھ عامت الناس کے عقل و شعور کو چرانے والی خرافات کی آمیزش کی کوشش کرتی ہے۔ مزعومہ ہیکل سلیمانی کے بارے میں مضحکہ خیز باتیں گھڑ رکھی ہیں، اور یہ کہ یہودیوں کا نجات دہندہ ظاہر ہو کر پوری دنیا پر غالب آ جائے گا اور عربوں کو ذبح کر دے گا، اور صفوی شیعہ بھی اپنے امام غائب کے بارے میں اسی طرح کی خرافات کی جگالی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام غائب اور خامنائی جیسے خواص کے درمیان رابطوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے، اور وہ جلد ہی آ کر عربوں کو ذبح کر دے گا۔ ایرانی ملاؤں کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ان کے نظام میں مہدی ہی ان کے ملک کی قیادت کر رہا ہے اور ملکی سیاسی پالیسیاں جاری کرتا ہے، یہ اس لیے تاکہ ان کے تمام ناجائز کاموں کو تقدیس کے لبادے میں لپیٹ سکیں اور مذہب کی صدا استعمال کر کے مخالفت میں اٹھنے والی ہر آواز کا گلا گھونٹ دیں۔ چنانچہ جو بھی امام مہدی کی سیاست کی مخالفت کرے وہ کافر اور واجب القتل ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے بہت بڑی تعداد میں دانشوروں کو ایران میں قتل ہائے زنجیرہ یعنی سلسلہ ہائے قتل کے نام سے شہرت پانے والے جرائم میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بلکہ اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے ظہور مہدی کی تاریخ کی نشاندہی بھی کر دی اور کہا کہ خامنائی، حسن نصر اللہ، حسین حوثی اور احمدی نژاد ظہور مہدی کی علامات میں سے ہیں۔ حسین حوثی قتل ہو گیا اور احمدی نژاد اپنی کرسی اقتدار سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ابھی تک مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ امام علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ظہور مہدی کے زمانے میں مشرق وسطی سے یہودیوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہودی فلسطین میں اپنی ریاست تشکیل دینے کے لیے مغرب سے آئیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا اے ابو الحسن اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس وقت عرب طاقتیں بکھری ہوئی ہوں گی، منتشر ہوں گی۔ آپ سے پوچھا گیا کیا آزمائش طویل ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ عرب دوسروں کی غلامی اور دست نگری سے نکل آئیں اور اپنے عزم و ہمت کی تجدید کر لیں، پھر وہ عنقریب فلسطین فتح کر لیں گے، آپس میں متحد ہوں گے اور انہیں فتح و نصرت نصیب ہوگی، اور انہیں عراق کے کچھ لشکر حمایت اور تقویت دیں گے جن کے جھنڈوں پر القوہ لکھا ہوا ہوگا۔ یکی از شخصیت‌های بسیار مهم است ظهور شعیب ابن صالح میباشد. ظہور امام مہدی کے زمانے کے نمایاں ترین عمائدین میں سے شعیب بن صالح ہیں۔ روایات بتلاتی ہیں کہ شعیب امام مہدی کے ظہور سے 72 مہینے پہلے اپنی تحریک شروع کریں گے، اور ظہور مہدی کے وقت سید خراسانی انہیں لشکر کی قیادت سونپ دیں گے، پھر وہ امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تاکہ امام انہیں اپنے لشکر کا سپہ سالار منتخب کریں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ احمدی نیاد ہی شعیب بن صالح ہو، زمانہ ظہور میں جو سب سے بڑی اسلامی قیادت ہے؟ روایتوں میں یمانی کی متعدد صفات کا ذکر ہے۔ مذکور ہے کہ وہ زید بن علی بن حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا اور حضرت حسین علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ روایات میں اس کا نام حسن اور حسین آیا ہے اور اسے نصر بھی کہا جاتا ہے۔
وہ جہادی جھنڈے والا ہوگا، اس کا جھنڈا سب سے زیادہ ہدایت والا ہوگا۔ وہ لوگوں کو امام مہدی کی طرف بلائے گا۔ ارواحنا لہو فداؤن، وہ دین کا عالم اور مفتی ہوگا۔ دینی مسائل میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے کیونکہ وہ قیام کے وقت اسلحے کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دے گا، اور یہ اس کی اسلامی معاشرے میں مقبولیت کی دلیل ہے۔ بعض محققین کی رائے میں یمانی موعود سید حسن نصر اللہ ہی ہے۔ سید حسن نصر اللہ یمن کے شیعوں میں سے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد یمن میں آباد تھے اور چند ہی دہائیاں قبل وہ وہاں سے لبنان منتقل ہوئے ہیں۔ یمن کے اکثر شیعہ امام سجاد علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ جہاد کے علم بردار ہیں اور انہیں یکساں طور پر سنی اور شیعہ ہر دو طبقوں کے درمیان وسیع مقبولیت حاصل ہے۔ حسن نصر اللہ خود کو امام خامنائی کے لشکر کا سپاہی بتاتے ہیں، اس لیے ایک ہی دن میں سید خراسانی اور سید یمانی کی صداقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یمانی امام حسین علیہ السلام کے نام کے نعرے لگائے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ صفوی رجیم نے بدترین ظلم و تعدی کے انہی مظاہر کو اپنا وتیرہ بنایا جنہیں غاصب صہیونی فلسطین میں اپنائے چلے آ رہے تھے۔ ایک منظم حکمت عملی کے تحت صفویوں نے پہلے ایران میں بسنے والے اہل سنت مسلک کے پیروکاروں کو نشانہ انتقام بنایا۔ بعد ازاں عراق میں اہل سنت کی گھر بدری، شیعہ آباد کاری، سرکردہ دینی و قومی شخصیات، جید علماء اور دانشوروں، اصلاح پسند رہنما اور سماجی کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ کی شکل میں ظلم کی بدترین مثالیں قائم کی۔ عراق و ایران میں صفویوں کے ہاتھوں اہل سنت کو جس بے رحمی سے انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اس کی مثال صرف فلسطین میں صہیونیوں کے ہاتھوں نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے ملتی ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو کھیل صفویوں نے اہل سنت مسلک کے پیروکاروں کے ساتھ کھیلا ہے اور 7 برسوں میں عراق میں کشت و خون کا جو بازار گرم کیا گیا، صہیونی 70 برس میں نہیں کر پائے۔ مخالفین کو بدنام کرنے اور اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے جس طرح ذرائع ابلاغ اور دولت کا بے دریغ استعمال صہیونی لابی نے پوری دنیا میں کیا، وہ تمام حربے صفویوں کے ہاں بھی پوری شد و مد کے ساتھ جاری رہے۔ دونوں سفاک نظاموں نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ناپاک عزائم کا برملا اظہار کیا اور ان کے تمام جرائم کھل کر پوری دنیا کے سامنے بری طرح بے نقاب ہو گئے۔ ان بدبخت صفوی سازشیوں کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ اہل سنت کو زیر عتاب لانے تک محدود نہ رہا، بلکہ انہوں نے مسلمان ملکوں اور مسلمان آبادیوں کے درمیان انڈے بچے دے کر مسلمانوں کو ذک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ مغربی دنیا میں جہاں مسلمان خود اقلیت اور تارکین وطن کی شکل میں تھے، صفویوں کے وحشی کیڑے ان کے درمیان موجود رہے تاکہ مسلمانوں کی اسلامی سرگرمیوں کو ناکام بنائیں۔ اہل سنت کو کفار کو اسلام کی دعوت و تبلیغ سے روکیں۔ بہر کیف صفوی اشرار کی چالوں اور سرگرمیوں سے کافر نو آبادیاتی ریاستیں تو محفوظ رہیں، مگر مسلمان ممالک ان کی ریشہ دوانیوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ صہیونیوں اور صفوی شیعوں میں ان گنت قدریں مشترک ہیں۔ خود کو مظلوم ثابت کر کے رونے پیٹنے اور گریباں چاک کرنے میں بھی دونوں شیطانی قوتیں ایک دوسرے کی بھائی بند لگتی ہیں۔ یہودیوں کو دیکھیے، دیوار گریہ سے لپٹ کر اپنی مظلومیت کی جس فنکاری کے ساتھ جگالی کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں شاید صرف یہی ایک ستم رسیدہ قوم ہے۔ چیختے اور چلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسرائیل کو آگ اور لوہے سے گرایا گیا، انہیں دوبارہ اسی لوہے اور آگ ہی کے ذریعے اٹھایا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے ہولوکاسٹ کا ڈرامہ رچایا، حتیٰ کہ یہ دعویٰ کیا کہ کنانیوں اور امالکہ نے بھی یہودیوں پر مظالم ڈھائے اور ان کی نسلوں کو تہہ تیغ کرتے رہے۔
دوسری طرف اسی طرح کا تماشا صفیوں کے ہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ انتقام یا حسین کا نعرہ زبان زد عام ہی نہیں بلکہ سال بھر ان کی زبان پر جاری رہنے والا ورد اور وظیفہ بن چکا ہے۔ امام حسین اور اپنے ائمہ کی مظلومیت کو یاد کرتے ہوئے پورا سال روتے پیٹتے ہیں۔ امام حسین ہی کیا، صفیوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اپنے 10 ماتمی سلسلوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات پر بھی ماتم کا اضافہ کرتے ہوئے دجل و فریب، جھوٹ، افتراء پردازی سے کام لیتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا قاتل قرار دے کر ان پر بھی لعنت کی جسارت کر ڈالی۔ صہیونی حکومت نے دنیا بھر کے فیصلہ سازی کے مراکز اور مسلمان ملکوں کے ذرائع ابلاغ پر تسلط جمانے کے ساتھ دنیا کے بڑے شہروں میں مالیاتی مراکز تک رسائی کے لیے تمام ہیلے حربے استعمال کیے۔ یہی کچھ صفوی رجیم نے پاکستان، افغانستان اور دوسرے مسلمان ملکوں میں بسنے والی شیعہ اقلیت کو مجتمع کرنے کے لیے کیا۔ ان ملکوں کے ذرائع ابلاغ میں شیعوں کو داخل کیا، انہیں مذہبی، سیاسی اور تجارتی سپورٹ فراہم کی، حتیٰ کہ ان کی بڑی تعداد کو ریاست کے فیصلہ سازی اور طاقت کے مراکز تک پہنچا دیا۔ کون سا ایسا ملک ہے جس میں شیعوں کو ریاست کے اہم اور کلیدی عہدوں تک پہنچانے میں صفیوں نے مدد نہ کی؟ تاجکستان، افغانستان، پاکستان، ترکی، ملائیشیا، خلیجی ممالک، بالخصوص متحدہ عرب امارات میں شیعوں پر کی گئی سرمایہ کاری کا حجم ناقابل بیان ہے۔ پھر صفیوں اور صہیونیوں کے درمیان عالمی استعماری ایجنڈے میں اشتراک موجود ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے طور پر خطے کے ممالک میں اپنا من پسند ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے ایسے حربے استعمال کیے جس کے نتیجے میں وہ فیصلہ سازی کے باب میں مفلوج ہو کر رہ گئے۔ خطے کے ممالک پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے صہیونی ریاست نے صہیونی پروٹوکول کے نام سے نیا پروگرام تشکیل دیا۔ اس پروگرام کے اہداف میں عامت الناس کو ناخواندہ رکھنا، ہر شعبہ زندگی میں اپنے ایجنٹ بطور رہنما اور سربراہ بٹھانا، پھر انہیں اپنے ہاتھ کی چھڑی کے طور پر استعمال کرنا، ان کے لیے فنڈنگ کرنا، انہیں بلاکوں کی لیڈنگ کے قابل بنانا، اخبارات، جرائد، ٹی وی چینلوں، نیوز ویب سائٹس کے نگران مقرر کرانا تاکہ یہ ذرائع ابلاغ صفوی رجیم کے مقاصد و مفادات کے ترجمان بن جائیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ شہروں اور دیہاتوں میں تعلیم اور نصاب تعلیم کی مانیٹرنگ کرنا، انتخابات کے مواقع پر مداخلت کرنا، نوجوان نسل کے ذہنوں میں شیطانی خیالات راسخ کرنا، بدامنی پھیلانا، اپنی مالیاتی اجارہ داری کے لیے دوسرے ملکوں میں مالیاتی بحران پیدا کرنا، دنیا بھر کو اسلحہ کی خریداری کی دوڑ پر لگانا، اسرائیل کے دشمن ملکوں کو باہم دست و گریباں کرنے کے لیے لڑائی کی آگ بھڑکانا، خانہ جنگیاں چھیڑنا، نوجوانوں کو منشیات عادی اور جنسی بے راہ روی پر لگانا جیسے مکروہ اور شیطانی ہتھ کنڈے صہیونی پروٹوکول کا اہم مقصد قرار پائے۔ صفویوں کی جانب سے بھی اپنی اجارہ داری کے لیے 50 سالہ پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ یہ پالیسی 5 مراحل میں تکمیل تک پہنچانے کا ایجنڈا ترتیب دیا گیا، جس کا ہر مرحلہ 10 سال پر مشتمل ہوگا۔ اس مکروہ ایجنڈے کے اہم ترین مقاصد کا پہلا تیر اسلام ہی کے خلاف چلایا گیا۔ یہ طے کیا گیا کہ 50 سالہ منصوبہ بندی کے تحت اہل سنت کے علاقوں پر تسلط جمانے کے ساتھ اسلام کی حقیقی تعلیمات کو مسخ کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ پر قبضہ کرنے میں صفویوں نے صہیونیوں ہی کی پیروی کی۔ اپنے اس مکروہ پروگرام کی ترویج کے دوران ایرانی صفویوں نے یہ باور کرانے کی بھونڈی کوشش کی ترکی، عراق، افغانستان، پاکستان اور خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک ان کے دشمن ہیں اور صفوی ان ملکوں کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے۔ صفوی اور صہیونی منصوبہ بندی۔ ایران اور اسرائیل در حقیقت ایک سکے کے 2 رخ۔ میڈیا میں پھیلائے گئے جھوٹ کی حقیقت۔
دنیائے میڈیا کی تاریخ میں لازوال اور اپنی نوعیت کی منفرد کاوش۔ وصال اردو۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔